بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منیفہ وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو گائس، آج میں آپ لوگوں کو ہارون کی ملکہ اور بہلول کی ایک قصہ سناؤں گی۔ ہارون کی چہیتی ملکہ زبیدہ اپنے شاندار محل کی کھڑکی میں سے باہر کا نظارہ کر رہی تھی کہ اس نے بہلول کو نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ بچوں کی طرح ریت سے کھیل رہا تھا۔ کبھی وہ اس کی چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں بناتا، کبھی انہیں کیاریوں کی شکل دیتا، تو کبھی ان کی کھڑکیاں اور دروازے بناتا۔ زبیدہ کچھ دیر اس کا یہ کھیل دلچسپی سے دیکھتی رہی، پھر اپنی چند کنیزوں کے ساتھ باہر آئی اور بہلول کے پاس آ کے کھڑی ہوئی اور اسے متوجہ کیا۔ بہلول، یہ کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے سر اٹھا کر دیکھا۔ یہ میں جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اچھا، زبیدہ نے مصنوعی حیرت سے کہا، پھر کچھ سوچ کر بولی، بہلول، تم بہشت کے یہ جو محل بیچتے بھی ہو؟ ہاں، بیچتا ہوں، بہلول نے جواب دیا۔ کتنے دینار میں؟ زبیدہ نے پوچھا۔ صرف 100 دینار میں، بہلول نے بتایا۔ زبیدہ نے سوچا کہ اس طرح مذاق ہی مذاق میں بہلول کی مدد بھی ہو جائے گی۔ اس نے کنیزوں کو حکم دیا کہ بہلول کو 100 دینار ادا کر دیا جائے۔ بہلول سے بولی، بہلول، میں بھی ایک بہشت خریدنا چاہتی ہوں۔ کون سی؟ بہلول نے پوچھا۔ زبیدہ نے یوں ہی ریت کی ایک کیاری کی جانب اشارہ کیا کہ مجھے یہ بہشت چاہیے۔ بہلول نے رقم لے لی اور بولا، تم نے قیمت ادا کر دی ہے، ٹھہرو، میں اس کا قبالہ تمہارے نام لکھ دیتا ہوں۔ زبیدہ ہنسی۔ میں اس وقت جلدی میں ہوں بہلول، تم اس کا قبالہ لکھ کر محل میں لے آنا۔ وہ اتنا کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ بہلول بھی اپنی مٹی کی ڈھیریاں ڈھا کر اٹھ کھڑا ہوا اور وہ سب دینار اپنی جھول میں ڈال کر ضرورت مندوں اور ناداروں کی تلاش میں نکل گیا۔ زبیدہ سب کچھ بھول کر اپنے معمولات میں مصروف ہو گئی۔ رات اپنے بستر پر گئی، آنکھ لگی تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک خوشنما باغ میں ہے، جس کا تصور کرنا بھی محال ہے کہ وہ روئے زمین پر اس کی کوئی مثال ہو سکتی ہے۔ وہ حیران نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس نے آہستہ آہستہ قدم اٹھائے اور وہ ہر لمحہ حیرت میں ڈوبی چال جگ گئی۔ اس کے چاروں طرف عظیم الشان محلات تھے، جن کی دیواروں میں جڑے ہوئے جوہرات نگاہوں کو حیران کر رہے تھے۔ چمن میں بہتی ہوئی نہروں کا پانی موتی جیسے شفاف تھا۔ گلستان کی بہار قابل دید تھی، کلیاں چٹک رہی تھیں، پھول کھل رہے تھے، فضا میں معطر تھی اور ہواؤں میں تازگی اور خوشگواری تھی۔ پھولوں سے خوشبو بھری ہوئی تھی اور وہ مہک رہے تھے۔ اتنی خوبصورتی، اتنا حسن اور دلکش دیکھ کر زبیدہ حیران ہو گئی کہ کچھ غلام اور کنیزیں صفیں باندھے قریب آئے۔ زرنگار کرسی بیٹھنے کے لیے پیش کی اور مؤدبانہ لہجے میں بولے، تشریف رکھیے۔ زبیدہ حیرت کی تصویر بنی اس کرسی پر بیٹھ گئی۔ ایک کنیز آگے بڑھی اور اس نے ایک دستاویز چاندی کی تشتری میں رکھ کر زبیدہ کو پیش کی۔ زبیدہ نے دستاویزات اٹھائی اور ڈرتے ڈرتے اس پر نگاہ ڈالی۔ اس میں سونے کے حروفوں سے لکھا ہوا تھا، یہ قبالہ ہے اس بہشت کا جو بہلول نے زبیدہ کے ہاتھ فروخت کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بہت دیر تک خواب کی سحر میں کھوئی رہی۔ اس کی آنکھوں میں وہ تمام فردوسی مناظر رقص کر رہے تھے۔ اس نے سوچا، غور کیا اور یقین ہو گیا کہ اس نے جو کچھ دیکھا ہے وہ خواب کی صورت میں ایک بشارت ہے۔ بہلول کا وعدہ سچ تھا، کیونکہ اس نے بہشت کا قبالہ لکھ کر دینے کا وعدہ کیا تھا، اور جیسے نظارے اس نے خواب میں دیکھے تھے وہ روئے زمین پر کہیں نہیں تھے۔ اس کا رواں رواں مسرت سے ناچ رہا تھا۔ اس نے بے خودی میں ہارون کو جگایا اور پھولے ہوئے سانسوں کے درمیان بولی، ذل الہی،
آج میں نے 100 دینار میں بہلول سے ایک بہشت خریدی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ ایک مذاق ہے، دیوانے کی پڑھ ہے، مگر وہ ابھی مجھے خواب میں دکھا دی گئی ہے۔ اس کا قبالہ میرا نام ہے، میں نے ابھی اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تمہارا دماغ تو درست ہے احمق، کہ تمہیں بھی اس دیوانے نے پاگل بنا دیا ہے۔ ہارون نے اپنی نیند خراب ہونے کی خفگی سے کہا، نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے خواب میں جو کچھ دیکھا ہے اس کا دیدار کسی انسانی آنکھ نے نہیں کیا ہوگا۔ وہ بہشت میرے نام ہے، خدا کی قسم میں نے اس کی دستاویز دیکھی ہیں، زبیدہ نے جوش سے بتایا۔ اوہو، یہ وقت ایسے الٹے سیدھے خواب سنانے کا نہیں ہے، خاموش ہو جاؤ اور میری نیند خراب نہ کرو، ہارون نے غصے سے کہا اور کروٹ بدل کر سو گیا۔ لیکن زبیدہ کی آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ وہ تمام رات اسی تصور میں گزار دی۔ صبح اٹھتے ہی وہ پھر ہارون کے گرد ہو گئی اور اسے قسمیں کھا کر اپنا خواب سنایا اور یقین دلایا کہ اس کا خواب سچا ہے اور بہلول سے خریدی ہوئی جنت حقیقت ہے۔ ہارون نے بہلول کو بلا بھیجا۔ ہارون جب بہلول آیا تو ہارون سے بولا، تجھ جیسے بادشاہ کو مجھ فقیر کی ضرورت کیوں آن پڑی ہے؟ سنا ہے تو بہشت بیچنے کا کاروبار شروع کیا ہے؟ ہارون نے مذاق اڑایا۔ ماں بدولت تو یہ کاروبار کب سے کر رہے ہیں؟ بہلول نے بے نیازی سے جواب دیا۔ سنا ہے تو نے ملکہ کو بھی ایک بہشت بیچی ہے؟ ہارون نے سوال کیا۔ ہاں، بہلول نے اس بات میں سر ہلایا۔ کتنے میں؟ ہارون نے پوچھا۔ 100 دینار میں، وہ بولا۔ بہت خوب، میں بھی تجھے 100 دینار سے کچھ زیادہ ہی دوں گا۔ ایک بہشت میرے ہاتھ بھی فروخت کر دے، ہارون نے کہا۔ بہلول نے کہکا لگایا۔ ہارون، تیری ملکہ نے تو اندیکھے یہ سودا کیا تھا، تو نے تو اس سے سب کچھ سن لیا ہے، اب اس کی قیمت ادا کرنا تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو گائس، امید کرتی ہوں میری یہ آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی تو اس کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں گا۔ ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔